پارلیمنٹ سے 146 اراکین کی معطلی کی مخالفت کرتے ہوئے اپوزیشن کے انڈیا اتحاد کی جانب سے ملک گیر احتجاج کیا گیا۔ دہلی کے جنتر منتر پر انڈیا بلاک کے تمام سینئر لیڈران نے کیا احتجاج اور مرکزی حکومت کو بنایا نشانہ۔ اراکین پارلیمنٹ کی معطلی کے خلاف جنتر منتر کے احتجاج میں کانگریس لیڈر راہل گاندھی نے کہا کہ اس معطلی سے نہ صرف اراکین پارلیمنٹ کی توہین ہوئی ہے بلکہ حکومت نے ملک کے 60% لوگوں کو خاموش کرایا ہے۔ جموں کشمیر کے سابق وزیر اعلیٰ اور ممبر پارلیمنٹ ڈاکٹر فاروق عبداللہ کو افسوس ہے کہ انہیں رام مندر کی افتتاحی تقریب میں شرکت کی دعوت نہیں ملی ہے۔ جموں میں فاروق عبداللہ نے کہا کہ رام سب کا ہے اور انہیں رام مندر کی تعمیر پر خوشی ہے۔ جموں کشمیر کے راجوری ضلع میں فوج پر ہوئے حملے میں حکام نے 4 فوجیوں کی ہلاکت کی تصدیق کی ہے۔ علاقے میں دوسرے روز بھی محاصرہ جاری ہے۔ حملے میں چینی ساخت کے ہتھیار استعمال ہوئے ہیں۔ پاکستان کی سپریم کورٹ نے سائفر کیس میں سابق وزیر اعظم عمران خان اور سابق وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کی ضمانت منظور کر لی ہے، تاہم عمران خان کو جیل سے رہا نہیں کیا جائے گا کیونکہ ان کے خلاف کئی دیگر مقدمات میں گرفتاری کے وارنٹ جاری ہیں۔ فرانس کے صدر ایمانوئل میکرون کو ہندوستان کے یوم جمہوریہ کی تقریبات میں مہمان خصوصی کے طور پر مدعو کیا گیا ہے۔ وزیر اعظم نریندر مودی جولائی میں فرانس گئے تھے جہاں انہوں نے باسٹیل ڈے پریڈ میں شرکت کی تھی۔ معروف اداکار پربھاس کی فلم سالار سنیما گھروں میں ریلیز ہو گئی ہے۔ ریلیز سے قبل مداحوں میں کافی جوش و خروش دیکھا گیا۔ حیدرآباد میں سندھیا تھیٹر کے سامنے ڈی جے شو کا انعقاد کیا گیا۔ اس دوران موقع پر لوگوں کی بڑی بھیڑ جمع ہوئی جس پر مقامی پولیس نے نقص امن کے پیش نظر ہلکا لاٹھی چارج کیا۔ پرتھ ٹیسٹ کے دوران فلسطینیوں سے اظہار یکجہتی پر آئی سی سی نے آسٹریلوی کرکٹر عثمان خواجہ کے خلاف ایکشن لینے کا اشارہ دیا ہے۔ عثمان خواجہ نے پاکستان کے خلاف ٹیسٹ میں فلسطینیوں سے اظہار یکجہتی کے لیے بازو پر سیاہ پٹی باندھی تھی۔ ٹیم انڈیا کے اسٹار بلے باز وراٹ کوہلی فیملی ایمرجنسی کی وجہ سے ہندوستان واپس آ گئے ہیں۔ کوہلی جنوبی افریقہ کے پریٹوریا میں جاری 3 روزہ انٹرا اسکواڈ گیم میں حصہ نہیں لے سکے تھے۔ کوہلی کے پہلے ٹیسٹ سے قبل ٹیم میں شامل ہونے کی امید ہے۔